بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام عالم اسلام اس وقت اس قدر غمگین ہے کہ جس کا گمان کرنا مشکل ہے۔ سعودی عرب یا ارض مقدس کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ نماز جمعہ کا اجتماع نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کی دو بڑی مرکزی مساجد کے علاوہ تمام مساجد کے اندر نماز جمعہ کے اجتماع پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور ایسا کیا گیا ہے دنیا بھر میں پھیلنے والی اس خطرناک ترین کرونا وبا کی وجہ سے۔ سعودی عرب میں مسجد حرم اور اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف میں صرف جمعہ کا اجتماع ہوگا، وہاں پر بھی نماز جمعہ کا خطبہ 15 منٹ تک محدود کر دیا گیا ہے، مختصر کر دیا گیا ہے، اور یہ فتویٰ دیا ہے سعودی علماء کونسل یا سعودی علماء بورڈ نے۔ دوسری جانب سعودی عرب ہی کے شہر جدہ میں ایک عورت کے راہ چلتے گر جانے کی ویڈیو خاصی وائرل ہوئی ہے، اور اس پر یہ عنوان لگایا جا رہا ہے کہ یہ عورت کرونا وبا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سڑک پر راہ چلتے چلتے اپنا سانس بند ہونے کی وجہ سے گر رہی ہے۔ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور باقی تفصیلات بھی فراہم کریں گے، خاص طور پر نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی اور سعودی حکومت کے دیگر اقدامات کے متعلق۔ آپ بھی ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ کیا یہ پابندی درست ہے، اس کو لگانا چاہیے تھا یا نہیں لگانا چاہیے تھا۔ دوستو، اس سے پہلے آگے بڑھیں اور آپ کو سعودی عرب سے آنے والی لیٹسٹ معلومات فراہم کریں، اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، سعودی ریاست کے قیام کے بعد یہ خطہ کئی قسم کے سانحات، کئی قسم کے کرائسس اور دیگر مصائب کا شکار ہوا ہے، لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ نماز باجماعت معطل کر دی جائے، خاص طور پر تمام کنگڈم کی مساجد میں۔ یہ فیصلہ پہلی بار سعودی عرب کی تاریخ میں علماء کونسل نے کیا ہے، اور اس اعلان کے بعد سعودی عرب کے لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو کر، دو گروپوں میں تقسیم ہو کر اس فیصلے کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ خاصا بروقت اور بہتر ہے، کیونکہ ہم نے اس وبا کو انسان سے انسان میں منتقل ہونے سے روکنا ہے۔ چونکہ سعودی عرب میں نماز جمعہ کے اجتماعات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان اجتماعات کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ وبا بہت تیزی سے بہت سارے لوگوں میں منتقل ہو سکتی ہے، جیسے اٹلی، ایران یا چین میں منتقل ہوئی تھی۔ جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد کے اندر عبادت کے لیے آنے والوں کو اللہ محفوظ رکھے گا، اور ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور مساجد کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اختلاف محض تدبیر کا ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ تدبیر بے حد ضروری ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کیا جانا چاہیے اور بے حد دعائیں کی جانی چاہیے، اور اسی سلسلے میں تدبیر کے طور پر مساجد کو بند کیا جا رہا ہے۔ دوسرا گروہ یہ لاجک پیش کرتا ہے کہ اگر توکل اللہ پہ کیا جا رہا ہے تو تدبیر کے لیے اللہ کی عبادت کیوں روکی جا رہی ہے اور مساجد کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ پر توکل نہیں ہے، یہ تو ریسورسز پر توکل ہے، ایسا کہنا ہے دوسرے گروہ کا، جو سعودی حکومت کے اس فیصلے کو پورے عالم اسلام میں نہ صرف چیلنج کر رہا ہے بلکہ اس پر سخت تنقید بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب جدہ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس ویڈیو کے اندر ایک عورت کو سڑک پر چلتے چلتے اچانک سے گرتے ہوئے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عورت ایک عربی عورت نہیں بلکہ ایک عجمی عورت ہے۔ اس عورت کے چلتے چلتے گرنے کی ویڈیو ایک سعودی شہری بنا رہا ہوتا ہے اور اس عورت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے، اور اپنی ہی ویڈیو میں وہ اس بات کا پرچار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ عورت کرونا وبا کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اب اچانک سے سڑک پر گر گئی ہے۔ اس ویڈیو کے سعودی عرب بھر میں وائرل ہو جانے کے بعد سعودی عرب کی اتھارٹیز حرکت میں آتی ہیں اور اس عورت کی تلاش شروع کر لی جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد سعودی حکومت اس عورت تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیا جاتا ہے۔ اس معاملے کی مکمل انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت کرونا وبا کی مریضہ نہیں ہے، اور جو سعودی شہری اس عورت کی ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر رہا تھا، وہ کسی قسم کی دعائیں نہیں کر رہا تھا بلکہ اس عورت کو اس سڑک پر یہاں لا کر گرنے کا کہنے والا اور اس تمام معاملے کو پلانٹ کرنے والا، اس مکمل فلم کا ڈائریکٹر ہی یہ سعودی شہری ہے، جو کہ ایک یوٹیوب چینل چلاتا ہے، اور اس نے یہ ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل کو وائرل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عورت کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس سعودی شہری کی تلاش جاری ہے تاکہ اس کو بھی گرفتار کر کے
کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ اس قسم کے لوگ معاشرے کے اندر پینک پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس قسم کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ چین میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بھی اس وبا کو لے کر عوام میں پینک پھیلانے کی کوشش کی ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح یورپ بھر میں بھی عوام کو یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ پینک مت کریٹ کریں۔ واٹس ایپ پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی قسم کے خود ساختہ علاج لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور حکومتوں اور ڈاکٹرز کی جانب سے عوام سے بار بار تلقین کی جا رہی ہے کہ واٹس ایپ گروپوں میں آنے والی خود ساختہ حفاظتی تدابیر اور کرونا وائرس کے علاج پر توجہ نہ دیں، بلکہ صرف اور صرف آفیشیل اطلاعات پر عمل درآمد کریں۔ ایسی ہی ایک خبر ایران بھر میں پھیل گئی اور اس خبر کی وجہ سے اب تک 180 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے زہریلی شراب پینے سے جمعرات کے روز 65 مزید ہلاکتیں ہو گئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2 ہفتوں میں 180 ہو گئی ہے۔ ایران میں کرونا وائرس پھیلا تو یہ افواہ اڑی کہ شراب پینے سے کووڈ-19 سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ یہ افواہ ملتے ہی لوگوں نے زیادہ مقدار میں شراب نوشی شروع کر دی۔ ایران کے نیم سرکاری خبر ایجنسی اسنا کے مطابق 6 مارچ کو زہریلی شراب پینے کی وجہ سے 427 لوگ متاثر ہوئے تھے، جبکہ 14 لوگ تشویشناک حالت میں ICU میں پڑے ہیں۔ خیال رہے کہ ایران میں الکوہل کا استعمال ممنوع ہے۔ ایرانی قانون کے مطابق جو شخص شراب پیتا ہے، بناتا ہے یا بیچتا ہے، اس کو قید اور کوڑوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ ایک غلط خبر نے، ایک افواہ نے 180 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور سینکڑوں لوگ اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملیریا کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کلوروکوین اور ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کرونا وائرس کے علاج کے لیے استعمال کرنے جا رہی ہے۔ FDA کے کمشنر ڈاکٹر سٹیفن باہن نے جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذکورہ بالا ادویات کا کلینیکل ٹرائل ابھی شروع کیا جائے گا۔ ہم ڈیٹا جمع کریں گے اور اس کی بنیاد پر پھر درست فیصلہ کریں گے۔ ڈاکٹر باہن کا کہنا تھا کہ وہ غلط امید نہیں دلانا چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وائرس کی ہمارے پاس ٹھیک دوائی موجود ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی درست ڈوز ابھی دستیاب نہ ہو، جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ کلوروکوین اور ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کے علاوہ دیگر اینٹی وائرل ادویات کو بھی FDA کو تصدیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نے ویکسین اور دوسرے علاج کی راہ میں حائل سرخ ٹیپ کو کاٹ دیا ہے تاکہ ادویات کی جلد منظوری دی جا سکے۔ دوستو، یہاں پر خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط فہمی کی بنا پر اپنی ہی نیوز کانفرنس میں کلوروکوین اور ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کو کرونا وائرس کا علاج قرار دے دیا تھا، لیکن FDA کے کمشنر نے موقع پر ہی ان کی اس بات کی تردید کر دی تھی اور واضح کر دیا تھا کہ ابھی ان ادویات کا کلینیکل ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تاحال FDA کی جانب سے مذکورہ بالا ادویات کی کرونا وائرس کے علاج کے لیے منظوری نہیں دی گئی۔ یہ وہیں پر کہنا تھا FDA کے چیف ڈاکٹر باہن کا۔ تو دوستو، اس بیماری کے علاج کے لیے بھی دنیا بھر کے فارماسوٹیکل ایکسپرٹس دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صحرا کس قوم کے سر سجتا ہے اور کون اس خطرناک ترین وبا کا علاج دریافت کر کے تاریخ رقم کرتا ہے۔ یقیناً جو قوم بھی اس بیماری کا علاج دریافت کرے گی، وہ ایک تو بھاری معاوضہ کمائے گی اور دوسرا اس کو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا بھی یقیناً جائے گا۔ جبکہ ہماری دلی خواہش تو یہی ہے کہ کاش کہ کوئی مسلمان سائنسدان، کوئی مسلمان نوجوان، کوئی مسلمان فارماسیوٹیکل ایکسپرٹ یا کوئی مسلمان قوم اس بیماری کا علاج دریافت کرے اور پوری دنیا میں اس کو سپلائی کیا جائے۔ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر ہم تمام پاکستانی شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس قسم کی افواہوں کو جو ہمارے گروپس میں، ہمارے لوکل واٹس ایپ گروپس میں سرکیولیٹ کر رہی ہیں، ان پر یقین نہ کریں، بلکہ سرکاری اطلاعات ہی پر یقین کریں اور ڈاکٹرز کی جانب ہی رجوع کریں۔ اس کے علاوہ کوئی فرد بھی اس بیماری کا ماسٹر یا ماہر نہیں ہے۔ یہ بیماری تو دوائیاں بنانے والے بڑے بڑی میڈیکل فارمز اور فارماسوٹیکل فارمز کو وردہ حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔
ان کے سائنسدان دن رات لیبارٹریز میں محنت کر کے اس کی ویکسین بنانے کی جستجو کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جان کا رسک نہ لیجئے، ڈاکٹرز اور سرکاری اطلاعات ہی پر یقین کریں، افواہوں پر کان مت دھریں، اور اسی میں آپ کی اور آپ کے پیاروں کی بہتری ہے۔ اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ اویئرنیس، یہ پیغام زیادہ لوگ سن لیں، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔